جی السلام علیکم. میرے ساتھ عاطف خان صاحب ہیں, صوبائی وزیر KPK کے, بلکہ سینئر وزیر KPK کے, اور ابھی ہم نے کھانا بھی کھایا اور اب ہم چائے پی رہے ہیں. اور خان صاحب آپ ادھر کھانے کھا رہے ہیں, ادھر مولانا فضل الرحمان تیاریاں کر رہے ہیں آنے کی. دیکھیں مولانا صاحب کا مجھے خود ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ وہ بہت عرصے بعد بے روزگار ہوئے ہیں. تو ان کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہ سرکاری گاڑی ہے, نہ سرکاری تنخواہ ہے, نہ گھر ہے, تو نہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی ہے. تو ظاہری بات ان کو تکلیف ہے بہت, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ان کو صبر کرنا چاہیے میرے خیال میں. اس حالات اس وقت ایسے ہیں, وہ اگر اکانومی کی دیکھ لیں, کشمیر کی دیکھ لیں, بارڈرز پہ دیکھ لیں, تو میرے خیال میں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. اگر ہم نے قوم نے پوری 30 سال صبر کیا ہے تو خیر ہے, تھوڑا سا یہ بھی صبر کر لیں. پرابلم ایک اور ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 مہینے سے کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہم میں سے کسی نے. ہم سارے ان کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں, تو کشمیر ایشو تو بیک برنر پہ چلا گیا. میرے خیال میں شاید کشمیر میں تو کافی گورنمنٹ کا ایک امپیسس رہا ہے, بلکہ کچھ عرصے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو اور کوئی بات کی نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب یا اپوزیشن ایون کشمیر کے معاملے پہ بھی کم از کم وہ اس اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں لوکل اس کی طرف. حالانکہ میرے خیال میں جتنا سیریس ایشو کشمیر کا ہے اس پہ ہمیں اس وقت کم از کم اور ملک کے اندر اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ ملک کے باہر بھی اس طرح کے حالات ہوں اور ملک کے اندر بھی حالات اس طرح کے کریٹ کر دے جائیں. تو میرے خیال میں مشکلات ہوں گی, PTI کے لیے نہیں, اٹس سیلف ایک ملک کے لیے بھی اچھی بات ہوگی. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کتنے کو بندے آ جائیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, ان کا آنیسٹلی اگر مدرسے کے بچوں کو ایکسکلوڈ کر دیں تو پھر تو شاید اکیلے ہی آئیں. لیکن یہ کہ اگر مدرسوں کے بچے ساتھ میں آئیں تو ان کے مدرسے ہیں کافی, لیکن وہ ایک غلط چیز ہے. میں نے دیکھا اس دن اسمبلی میں یہ بھی بات کی تھی کہ وہ لنک کر رہے ہیں اس کو اسلام آباد کو اور اسلام کو. وہ اس دن بھی کھڑے ہو کے کہ جی ہم اسلام کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. اسلام کے لیے تو ہم سارے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسلام آباد کے نام پہ اگر یہ لوگوں کو اسلام کے نام پہ لاتے ہیں اور مقصد اسلام آباد ہوتا ہے تو وہ غلط بات ہے. میرے خیال میں ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے, ان لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے پالیٹکس ہے, پالیٹکس کے طور پہ وہ جو بھی کریں, لیکن اگر اسلام کا نام لے کے وہ اسلام آباد چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہر آدمی نے وہ کام کرنا ہے نا جو اس کو آتا ہے. ان کو اسلام کا نام لینا آتا ہے, اب وہ اس کا لیں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی دھرنا دیا تھا, تو ان کا بھی آئینی حق ہے. نہیں دیکھیں, حق کی بات تو بالکل ہے, جمہوریت میں ہوتا ہے, لوگوں کو حق احتجاج کا حق ہوتا ہے. لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ نے بہت عرصہ دیکھا تھا دھرنا ہوا تھا, ہم نے کوئی وائلنس نہیں ہوا تھا. اگر پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ دکانیں بند نہ ہوں, سڑکیں بند نہ ہوں, کیونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک رکھنا. اور پھر اسپیشلی ابھی جو حالات ہیں اس میں کنٹینیوٹی اگر آپ دیکھ لیں کہ اکانومی کے لیے, انٹرنیشنل بارڈرز کے لیے, وہ میرے خیال میں ضروری ہے. تو اگر ٹھیک طریقے سے حل ہو سکتا ہے میرے خیال میں, تو ابھی تو بہت سے ہمارے وزراء نے بھی کہا ہے کہ اگر بات چیت ہوتی ہے اور ان کے کوئی جائز ایسے مطالبات ہوں یا جائز ڈسکشن ہو وہ بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر سب سے بڑا جائز بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں دیکھیں, جب سے یہ آئین بنا ہے پہلی باری مولانا باہر ہے حکومت سے, اب اس سے زیادہ آپ ناجائز کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو افسوس میں نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہو سکتا ہے. خیر تھوڑا سا گزارا کر لینا, تھوڑا سا بغیر تنخواہ کے بھی. کتنی دیر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آفر کیوں نہیں کر دیتے آپ نے؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے, وہ اگر تھوڑی بہت سیٹیں ان کی آ جاتی تو پھر ان کو آفر کی جاتی تھی, لیکن ابھی اس وقت ان کی کچھ سیٹس بھی نہیں ہیں. اگر میں ٹوٹل میرے خیال میں اگر پرسنٹیج آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, ٹوٹل کے ووٹ کی پرسنٹیج کتنی ہے ملک میں, کہ 1-2%؟ نہیں, بہت کم. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ بھائی آپ ان کو اپنا ٹورزم کا امبیسڈر بنا دیں, تو وہ نہیں ہو سکتا کیا وہ KPK کی ٹورزم کو بڑا پروموٹ کریں گے؟ ریلیجس ٹورزم کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ پھر صرف اپنے ہی مدرسوں کے لیے پروموشن کریں گے, پاکستان کے لیے بات نہیں. وہ تو جب آپ ان کو کام دیں گے تو کریں گے نیک نیتی سے. کیوں نہیں دیں؟ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے پولیٹیکلی انگیج کیوں نہیں کیا؟ یہ بات آپ کی ان اے وے
लॉजिकल है कि पॉलिटिक्स में लोगों को इंगेज किया जाता है। ज़ाहिरी बात है कि कोई जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम्स हो तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकते कि नहीं जी हमने बिल्कुल बात नहीं करनी या कोई बात नहीं माननी। मतलब ठीक है, इंगेज हो सकते हैं, पॉलिटिकली लोग इंगेज करें, अगर कोई ऐसी जायज़ चीज़ें हैं तो हम तो अपने सूबे में भी ज़ाहिरी बात है कि उनके मेंबरान हैं हमारे साथ, बल्कि उनके अपोजिशन लीडर हैं दुरानी साहब उनके मेन वो हैं, उनसे भी हम इंगेज कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर बिल्कुल नहीं मानते या नहीं करते तो मेरे ख्याल में नाजायज़ होगा, नुकसान होगा। अगर आपको मैं 2 मिनट दूँ मौलाना फजल रहमान को पैगाम देने के लिए, लेकिन पश्तो में, आप क्या पैगाम दें? मौलाना साहब द मुल्क द पारा द कौम द पारा इंशाअल्लाह ताला خپل کوشش وکړو ستاسو څه جایز خبري بالکل مونږه ستاسو صوبایي اسمبلی کې موږ سره ممبران شته هغې سره به کینو تاسو سره کېناستې شو چې څه جایز خبري هغه به مونږ انشاءالله تعالی کینو په هغې باندې به خبره کوو خو ناجایزه نه که غلطه خبري نو هغې منل به ګراني جایز خبرې به انشاءالله تعالی چې کوو عاطف خان سے مولانا فضل الرحمان کے لیے انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کی جو بھی جائز ڈیمانڈز ہیں وہ ہم سننے کو تیار ہیں اور پورا کرنے کو تیار ہیں، اور امید ہے مولانا بھی اس کا یعنی پازیٹیولی اس کو دیکھیں گے۔ ایک بات میں ضرور کہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک ذی شعور انسان ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، بھائی وہ غلط بات ہے، کسی بھی سیاسی لیڈر کا اس طرح سے مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا دیکھیں دونوں سائڈوں سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مطلب وہ بھی اگر آپ ان کی بیس دیکھ لیں تو وہ بھی شروع بھی یہودی سے کرتے ہیں، ختم بھی یہودی پہ کرتے ہیں۔ یہودی کو بری بات تو نہیں، مطلب اب لیکن ڈیزل بری بات یہودی بری بات۔ اب یہ دیکھیں نا، اب اگر وہ شروع بھی یہودی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسلام کے دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس کا ریئیکشن بھی اسی حساب سے آتا ہے۔ عاطف خان کی آپ نے باتیں سنی ہیں، تھینک یو فار واچنگ بشر رحمان یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور اپڈیٹس۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں، تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ ملتی رہیں گی۔